رمضان میں قرآن ختم ہو تو دو کام ضرور کرنا، مقدر بدل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان مبارک میں قرآن ختم کرتے تو دو کام ضرور کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور انسانیت کو ہدایت کا مکمل ضابطہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو امت مسلمہ پر فرض قرار دیا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ روزہ تم پر بھی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ ابتدا میں جب مسلمانوں پر روزہ فرض ہوا تو یہ حکم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں دوسری ہجری سال میں نازل ہوا اور اسی سال سے باقاعدہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اس سے پہلے بھی مختلف امتوں میں روزے کی صورتیں موجود تھیں، لیکن امت محمدیہ کو جو مقام ملا وہ کامل اور جامع نظام کے ساتھ ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے رکھے اور صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار فرماتے اور صحابہ کو بشارت دیتے کہ تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، زبان، دل اور نیت کا بھی روزہ ہے۔ ابتدا میں سحری کے بعد اگر کوئی سو جاتا تو افطار تک کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی اور فجر تک کھانے پینے کی اجازت دے دی۔ رمضان کی اصل حقیقت نفس کی تربیت، دل کی پاکیزگی اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جب انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر بھی صبر کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کے حکم کی پابندی میں ہے۔ اسی مہینے میں شب قدر رکھی گئی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور جس میں عبادت کا اجر بے حساب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان میں تلاوت بڑھا دیتے، صدقات و خیرات میں اضافہ کر دیتے، مساجد آباد ہو جاتی اور راتیں قیام سے روشن ہو جاتی۔ روزے کی فرضیت نے مسلمانوں کو ایک نظم میں باندھ دیا کہ سب ایک وقت سحری کرتے ہیں اور ایک وقت افطار کرتے ہیں۔ امیر و غریب ایک جیسی بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہیں۔ رمضان انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل کامیابی نفس کو قابو میں رکھنے میں۔ اس مہینے میں زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کر کے معاشرے کے کمزور طبقے کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ عید کی خوشی سب کے لیے برابر ہو۔ رمضان دراصل روح کی بہار ہے، گناہوں کی معافی کا موقع ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کا پیغام ہے۔ اس کی حقیقت یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، اس کے احکامات کو دل سے قبول کرے اور اپنی زندگی کو تقویٰ کے سانچے میں ڈال لے۔ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں اور نجات کی امید بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس نے مسلمانوں کی تاریخ میں بدر جیسی عظیم معرکے کو بھی دیکھا اور ایمان والوں کی نصرت کا پیغام دیا۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھا جائے، اس کی رضا کو ہر خواہش پر مقدم رکھا جائے اور اپنے کردار کو اس طرح سنوارا جائے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی عبادت، اخلاص اور تقویٰ کا عملی نمونہ بن جائے۔ جب رمضان آتا تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایک عجیب سی تبدیلی آ جاتی تھی۔ ان کا شوق عبادت کئی گنا بڑھ جاتا تھا اور ہر شخص اس کوشش میں ہوتا کہ اس بابرکت مہینے کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رمضان میں دن بھر روزہ رکھتے، افطار بہت سادہ کرتے اور اکثر مسکینوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ اگر کسی دن کوئی محتاج نہ ملتا تو خود بھی کم ہی کھاتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں تلاوت قرآن کی کثرت کرتے اور علم کی مجلسیں کم کر دیتے تاکہ زیادہ وقت عبادت میں گزرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے، آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور راتوں کو اس قدر قیام کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر اپنی راتیں لمبی کر دیتے، تراویح میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے رہتے اور قرآن اس توجہ سے سنتے جیسے پہلی بار سن رہے ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رمضان میں کثرت تلاوت کرتے تھے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی
راتوں میں کثرت سے نوافل ادا کرتے اور فرماتے کہ محنت کا مہینہ ہے، جو یہاں کمائے گا وہی آگے پائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول تھا کہ دن کو روزہ، زبان پر ذکر، دل میں خوف خدا، اور رات کو قیام، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا ہوتی تھی۔ وہ بازاروں میں کم اور مساجد میں زیادہ دکھائی دیتے۔ سخاوت اس قدر بڑھ جاتی کہ جیسے دلوں کے دروازے کھل گئے ہوں، کوئی سائل خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ افطار کے وقت کی دعاؤں کو وہ خاص اہمیت دیتے اور اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرتے تھے، دعائیں مانگتے۔ رمضان ان کے لیے محض ایک عبادت کا نام نہیں تھا بلکہ مکمل روحانی تربیت کا زمانہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس مہینے میں دل نہ بدلا تو پھر کب بدلے گا؟ اسی لیے ان کی عبادات میں اخلاص، سادگی اور عاجزی نمایاں ہوتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ رمضان ان کے کردار کو اور زیادہ روشن کر دیتا تھا۔ رمضان المبارک عبادت، تلاوت قرآن اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مقدس زمانہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور انسانیت کو ہدایت کا مکمل راستہ ملا۔ اسی نسبت سے اس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں خاص اہمیت اختیار کر جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، اور آخری سال میں 2 مرتبہ دور کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان اپنی روزمرہ مصروفیات کم کر کے تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور نوافل میں اضافہ کرتے ہیں۔ دن کو روزہ رکھ کر صبر، تقوی اور نفس کی تربیت کی جاتی ہے، اور رات کو قیام اللیل، تراویح اور تہجد کے ذریعے روح کو تازگی دی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز دراصل قرآن سننے اور سمجھنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے، جس میں پورا قرآن باجماعت سنایا جاتا ہے۔ جب نمازی خشوع کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سنتے ہیں تو دل نرم ہوتے ہیں اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی عبادت میں صرف نماز اور تلاوت ہی نہیں بلکہ صدقہ و خیرات، زکوٰۃ اور فطرانہ بھی شامل ہیں، تاکہ معاشرے کے کمزور افراد بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے اہل ایمان پر ہر لمحہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ اٹھ کر دعا کرنا، استغفار کرنا اور فجر کی نماز ادا کرنا روحانی سکون کا باعث بنتا ہے۔ افطار کے وقت کی دعا کو خاص قبولیت حاصل ہے، اس لیے روزہ دار عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ رمضان کا اصل مقصد یہی ہے کہ بندہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اس کے پیغام کو سمجھے اور اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ جب کوئی شخص روزانہ باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے تو آیات اس کے دل میں اترتی ہیں اور اس کے کردار کو سنوارتی ہیں۔ رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم پورا مہینہ قرآن کے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو باقی سال میں اس سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ عبادت کی کثرت انسان کے دل کو صاف کرتی ہے، گناہوں سے توبہ کا موقع فراہم کرتی ہے اور اللہ کی رضا کے قریب کر دیتی ہے۔ اعتکاف کے ذریعے بندہ چند دن دنیا سے کٹ کر مکمل طور پر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں نظم و ضبط، صبر و شکر اور اخلاص سکھاتا ہے۔ جب دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کر کے بھی انسان زبان اور دل کو برائی سے بچاتا ہے تو اس کی عبادت مکمل ہوتی ہے۔ رمضان دراصل ایک تربیتی کیمپ ہے جو ہمیں قرآن کی نور سے منور کرتا ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم نے قرآن کو سمجھ لیا، اس پر عمل کا عزم کر لیا اور اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کر لیا تو یہی رمضان ہماری زندگی بدلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور یہی اس بابرکت مہینے کی اصل روح ہے کہ بندہ اپنے رب کے کلام سے جڑ کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے۔ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پاک کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان نیت کو خالص کرے اور یہ ارادہ کرے کہ میں صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے روزانہ کا ایک قاعدہ وقت مقرر کریں، مثلاً فجر کے بعد یا تراویح کے بعد، کیونکہ یہ اوقات دل کے سکون اور یکسوئی کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پورا قرآن ایک مرتبہ ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ 30 دنوں میں روزانہ ایک پارہ پڑھ لے تو آسانی سے ایک ختم مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر وقت زیادہ ہو تو روزانہ 2 پارے پڑھ کر 2 ختم بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد تعداد نہیں بلکہ سمجھ اور خشوع ہے۔
اس لیے اگر کوئی کم پڑھے مگر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تلاوت سے پہلے باوضو ہو کر پاکیزہ جگہ پر قبلہ رخ بیٹھیں۔ ابتدا میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں۔ آہستہ اور ٹہر ٹہر کر تلاوت کریں تاکہ الفاظ صحیح ادا ہوں۔ تجوید کی قواعد کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ قرآن درست طریقے سے پڑھا جائے۔ اگر ممکن ہو تو کسی قاری یا استاد سے اپنی تلاوت کی اصلاح بھی کروائیں۔ رمضان میں کوشش کریں کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کا بھی اہتمام ہو، کیونکہ قرآن کا اصل حق یہی ہے کہ اسے سمجھا جائے، اپنایا جائے اور زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ رمضان میں کوشش کریں کہ دن کا کچھ حصہ زبانی تلاوت کے لیے ہو اور کچھ حصہ سننے کے لیے، کیونکہ سننا بھی عبادت ہے اور دل پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سننا بھی ختم قرآن میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مصروف شخص ہے تو وہ تلاوت کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لے، مثلا ہر نماز کے بعد چند صفحات پڑھ لے۔ اس طرح پورا دن مل کر ایک پارہ مکمل ہو جائے گا۔ بعض لوگ رمضان میں 3، 5 یا حتیٰ کہ 10 قرآن بھی مکمل کرتے ہیں، لیکن یہ ہر شخص کی استطاعت اور وقت پر منحصر ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پڑھنے میں جلد بازی نہ ہو بلکہ تدبر ہو۔ آیات رحمت پر رک کر اللہ سے دعا مانگے اور آیات عذاب پر پناہ طلب کریں۔ جہاں کوئی حکم ہو وہاں اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ اگر ممکن ہو تو ایک ختم صرف تلاوت کے لیے اور ایک ختم ترجمے کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح دل اور عقل دونوں کو فائدہ ہوگا۔ رمضان کا مہینہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا سنہری موقع ہے، اس لیے موبائل اور دیگر مصروفیات کم کر کے قرآن کے لیے خاص وقت نکالیں۔ سحری کے بعد کا وقت خاص طور پر بابرکت ہے، کیونکہ اس وقت ذہن تازہ اور ماحول پرسکون ہوتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے حضرات زیادہ وقت قرآن کے لیے مختص کر سکتے ہیں۔ خواتین بھی گھریلو مصروفیات کے ساتھ اپنا شیڈول بنا کر روزانہ کی تلاوت مکمل کر سکتی ہیں۔ بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر قرآن پڑھیں تاکہ ان میں شوق پیدا ہو۔ خلاصہ یہ کہ کتنے قرآن مکمل کرنے چاہیے، اس کا کوئی مقررہ عدد نہیں۔ ایک بھی اخلاص اور سمجھ کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو کامیابی ہے، اور اگر زیادہ پڑھنے کی توفیق مل جائے تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہمارا تعلق قرآن سے قائم رہے اور ہم اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ رمضان المبارک میں جب آپ قرآن مجید کا ختم مکمل کر لیں تو سب سے پہلے یہ احساس دل میں تازہ کریں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے آپ کو اپنا کلام پڑھنے کی توفیق دی۔ اس موقع پر 2 خاص کام کرنا بہت بہتر اور بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ پہلا کام ختم قرآن کی خصوصی دعا کرنا ہے۔ قرآن ختم کرنے کے بعد عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر لمبی اور دل سے دعا کریں، کیونکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ ختم قرآن کے وقت دعا کی قبولیت کی خاص امید ہوتی ہے۔ آپ اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، مرحومین کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ گناہوں کی معافی، ہدایت پر استقامت اور قرآن پر عمل کی توفیق مانگیں۔ خاص طور پر یہ دعا کریں کہ یا اللہ، جس طرح تو نے پڑھنے کی توفیق دی اسی طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دوسرا کام عمل کا عہد اور صدقہ کرنا ہے۔ قرآن ختم کرنے کے بعد یہ عہد کریں کہ اب میں روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت جاری رکھوں گی اور قرآن کی کسی ایک تعلیم کو عملی زندگی میں ضرور نافذ کروں گی، مثلا زبان کی حفاظت، سچ بولنا یا نماز کی پابندی۔ اس کے ساتھ بہتر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر کچھ صدقہ بھی کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ شکر کا عملی اظہار ہے اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ختم قرآن صرف پڑھ کر رک جانے کا نام نہیں بلکہ دعا، شکر اور عمل کی نئی شروعات کا نام ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ قرآن ہمارے دل اور زندگی دونوں میں اتر جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔